بسم اللہ الرحمن الرحیم. Good morning, 7th class. Today we'll start our lecture with this quote. Nothing is good or bad, but thinking makes it so. So be positive always and think positively. This is your English class. Open your book, understand and communicate. We will read unit number 17, that is tracking down the criminals. This is very informative lesson which throws light on the role of forensic scientists in tracking down the criminals. In this lesson, the writer narrates few incidents to clear his point of view. So, first of all, we'll read out the text. After that, I'll write down the meaning. ये जो मैंने हाईलाइट वर्ड किए हुए हैं, इनके मैं आपको मीनिंग भी शो करूँगी और साथ में आपको डायरी में भी मेंशन कर दूँगी. मैं टेक्स्ट को रीड आउट करूँगी और साथ में इसको ट्रांसलेट करूँगी. आपने इसको केयरफुली सुनना है. जब आप इसको केयरफुली सुनेंगे तो आपको लर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आफ्टर दैट द एक्सरसाइज विल बिकम वेरी इजी फॉर यू. सो बी केयरफुल अबाउट दिस लेसन. A thief who broke into a church in the north of England was caught because traces of wax found on his clothes were shown by infrared absorption spectrometry to have come not from household candles but the sort of candles used only in churches. यहाँ पे इसको मैं ट्रांसलेट करूँगी. एक चोर जिसने क्या किया था, शुमाली बरतानिया के एक गिरजा घर में उसने चोरी की थी और वो पकड़ा भी गया था. उसके कपड़ों पे जो मोम के ज़रात पाए गए थे उसको शुआओं के ज़रिए मालूम किया गया कि ये ज़रात जो उसकी शर्ट से उसके उस कपड़ों से मिले हैं वो घरों में इस्तेमाल होने वाली मोमबत्तियों के नहीं थे बल्कि ऐसी मोमबत्तियों के थे जो कि गिरजाघरों में इस्तेमाल होती थी. अब मैं इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूँगी. ब्रॉक इनटू होता है दाखिल होना. चर्च गिरजाघर को कहते हैं. नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड का मतलब होता है शुमाली बरतानिया. कॉट का मतलब है पकड़े जाना. ट्रेसिस ऑफ वैक्स, ट्रेसिस ऑफ वैक्स कहते हैं मोम के ज़रात. फाउंड पाए गए थे. वर शोन जो कि दिखाए गए बाय इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीट्री, ये तहते हमर शुआएँ होती हैं. टू हैव कम जिसके ज़रिए वो आई. नॉट फ्रॉम हाउस होल्ड कैंडल्स, हाउस होल्ड कैंडल्स कहते हैं घरों में इस्तेमाल होने वाली मोमबत्तियाँ. बट द सॉर्ट किस्म को कहते हैं ऑफ कैंडल्स यूज्ड ओनली इन चर्चेस, कि वो वाली मोमबत्तियाँ जो कि गिरजाघरों में इस्तेमाल होती हैं. नेक्स्ट देखते हैं. A man who kicked a girl in the face was found to have in the toe of his boot traces of his white powder. अब क्या हुआ, एक आदमी जिसने एक लड़की के चेहरे पर ठोकर मारी थी, इसके जूते के नीचे वाले हिस्से जो पाउडर लगा हुआ था उसके नीचे से जो पाउडर मिला. अंडर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इट वाज शोन टू कंटेन अ केमिकल present as a filler in the girl's face makeup. एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के इस्तेमाल से मालूम हुआ था कि उस पाउडर में ऐसा सफूफ मौजूद था जो लड़की के चेहरे के मेकअप में, चेहरे के जो उसके वो थे स्पॉट्स थे उनको भरने के लिए इस्तेमाल किया गया था. किक्ड होता है ठोकर लगाना, ज़रब लगाना. फाउंड पाया गया था. ट्रेसिस हमने पहले डिस्कस किया है. और वाइट पाउडर ज़रात को कहते हैं. वाइट पाउडर फेस पाउडर नहीं जो होता उसको बोलते हैं. क्रिस्टलोग्राफी, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स विच फोरेंसिक साइंटिस्ट ऑलवेज यूज थ्रू हिज इन्वेस्टिगेशन. हमने कल भी कुछ उनके बारे में पढ़ा था जिस तरह से उन्होंने लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ़ चीज़ें यूज़ होती हैं, लेबॉर्ट्री में वो यूज़ करते हैं सुराग लगाने के लिए. तो यहाँ पे आज हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं. लास्ट हमने एडवर्डियन मुहद्दब से पढ़े थे और आज हम ये पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रोमेट्री. एक तो हमने इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है और एक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी. ये वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो साइंटिस्ट ये जो होते हैं
سائنٹسٹ نہیں، فورینسک سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنی انویسٹیگیشن میں یوز کرتے ہیں. Although scientists from the laboratory occasionally visit the scene of a crime, the evidence as a rule comes to them. Sometimes in the gruesome form of human organs removed at post-mortem, sometimes in the form of stained or torn clothing, or sometimes in the form of weapons or implements used to commit a crime. اگرچہ لیبارٹری کے جو سائنسدان ہیں وہ کبھی کبھی جرم کے واقع ہونے والی جگہوں کا دورہ کرتے ہیں، لیکن وہ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ثبوت حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس مواد موجود نہیں ہوتا، اور جو ان کو چیزیں ملتی ہیں ان میں مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. سم ٹائم ان گریوسم فارم آف ہیومن آرگنس، ہیومن آرگنس کہتے ہیں انسانی اعضاء کو، اور گریوسم فارم ہوتی ہے کراہت آمیز، یعنی سم ٹائم ان کو ایسی ایسی چیزیں ملتی ہیں انویسٹیگیشن جب وہ کرتے ہیں کہ ان سے کراہت آ رہی ہوتی ہے. ریمووڈ ایٹ پوسٹ مارٹم، پوسٹ مارٹم کے دوران جو ہے وہ آرگنز کہتے ہیں باڈی سے الگ ہو جانا انسانی اعضاء کا. سم ٹائمز ان دی فارم آف اسٹین داغ دھبوں کو کہتے ہیں، اور ٹورن کلوتھنگ ہوتا ہے پھٹے ہوئے کپڑے، اور سم ٹائم ان دی فارم آف ویپنز ہتھیار کو کہتے ہیں، اس میں آپ کوئی بھی ہتھیار لے سکتے ہیں لائک گن، نائف، اینی تھنگ ایلس. اور امپلیمنٹس یوز ٹو کمٹ اے کرائم، یا کوئی ایسی چیز جو کہ جرم کا ارتکاب کرنے میں استعمال کی گئی ہو. اوکیجنلی کا مطلب ہوتا ہے کبھی کبھی، سین منظر کو کہتے ہیں، گریوسم فارم ہوتا ہے کراہت امیز، ہیومن آرگنز کہتے ہیں انسانی اعضاء کو، اسٹینڈ کہتے ہیں داغ دھبوں کو، ویپنز ہتھیار کو، اور کرائم کہتے ہیں جرم کو. One of the points they look for is fiber transference. ایک اہم نقطہ جس کی وہ تلاش کرتی ہیں وہ ہوتا ہے داغوں یا ریشوں کی منتقلی. فائبر ٹرانسفر کہتے ہیں داغوں یا ریشوں کی منتقلی. That means the transfer of fibers from one garment to another. اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک کپڑے سے دوسرے کپڑے پر کسی بھی ریشوں یا داغوں کا منتقل ہونا. Miss Margaret Pereira, one of the laboratory's senior staff, told me that would help us to establish the degree of contact between two people. مس مارگریٹ پریرا جو کہ لیبارٹری کے پرانے اور تجربہ کار عملہ میں سے ہیں، اس نے بتایا that would help us to establish the degree of contact between two people. وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ہمیں دو لوگوں کے درمیان کس نوعیت کا ٹکراؤ تھا اس میں ہمیں مدد دیتی ہیں. We have to go over every inch of a piece of clothing. وہ کہتا ہے کہ ہمیں کپڑے کے ہر انچ کا معائنہ کرنا ہوتا ہے. Sometime with pieces of sellotape, picking up tiny shreds of fibers to see if they match what we are looking for. کہتا ہے کہ بعض اوقات سیلو ٹیپ کہتے ہیں چپکنے والا فیتا، یعنی وہ کپڑوں یا ریشوں کے ذرات کو اٹھا لیتا ہے تاکہ بعد میں ہم دیکھ سکیں کہ یہ وہی چیز ہے جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں. دیٹ مینز اس کا مطلب ہے دا ٹرانسفر آف فائبرز، ریشوں کی منتقلی فرام ون گارمنٹ ٹو اندر، ایک کپڑے سے دوسرے کپڑے تک. مس مارگریٹ پریرا ون آف دا لیبارٹری سینئر اسٹاف ٹولڈ می کا مطلب ہوتا ہے بتانا. دیٹ وڈ ہیلپ اس ٹو اسٹیبلش ہوتا ہے قائم کرنا. دا ڈگری کہتے ہیں نوعیت کو. آف کانٹیکٹ ہوتا ہے تعلق. بٹوین ٹو پیپل، دو لوگوں کے درمیان. وی ہیو ٹو گو اوور ایوری انچ آف اے پیس آف کلاتھنگ. ایوری انچ آف پیس ہوتا ہے کپڑے کا ہر ٹکڑا. سم ٹائم وتھ پیس آف سیلو ٹیپ چپکنے والا فیتا. پکنگ اپ کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا. ٹائنی شریڈ کہتے ہیں چھوٹے ذرے یا چھوٹے ٹکڑے. فائبرز کپڑوں کو کہتے ہیں. از دیٹ کلیئر؟ یہ آپ کی ٹرانسلیشن تھی. اب جو میں نے ورڈ ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں آئی شو یو دا میننگ آف دیٹ ہائی لائٹڈ ورڈز. اس میں یور فرسٹ ورڈ از بروک انٹو کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا. کاٹ کا مطلب ہے پکڑا. ویکس کہتے ہیں موم کو. سارٹ کا مطلب ہوتا ہے قسم. ککڈ ہوتا ہے مارنا. کیمیکل کیمیائی. اوکیجنلی کبھی کبھی. سین کہتے ہیں منظر کو. گریوسم کہتے ہیں کراہت آمیز. اعضاء کہتے ہیں آرگنز کو. اور کرائم کا مطلب ہوتا ہے جرم. ویپنز کہتے ہیں ہتھیار کو. اسٹیبلش ہوتا ہے قائم کرنا.
فائبر ٹرانسفیرنس، فائبر ٹرانسفر ہوتا ہے دھاگوں کی منتقلی. شریڈز ذرے یا ٹکڑے. پوسٹ مارٹم، پوسٹ مارٹم جو ہوتا ہے نا وہ ہے جی میڈیکل ایگزامینیشن آف اے باڈی ٹو فائنڈ آؤٹ دا کاز آف اٹس ڈیتھ. اس کی طبی معائنہ کرنا اور اس کے بعد موت کا سبب معلوم ہو سکے. از دیٹ کلیئر؟ آپ نے یہ ٹرانسلیشن اور اس کی یہ ورڈ میننگ جو ہے اسی ٹرانسلیشن کے میں نے ہائی لائٹ ورڈس کو ایکسپلین کر دیا ہے سو دیٹ یو may find it very easy when you will learn the translation. Okay, today it's your diary, unit number 17. آپ نے اس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے ویری کیئرفلی اور ٹرانسلیشن کو لرن کرنا ہے. اوکے کلاس، اللہ حافظ.